السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت پہ، آپ کی صحت پہ، آپ کی زندگی میں اور ایمان میں بہت سی برکت عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، دین کے احکامات کو سمجھنا، عمل کرنا اور انہیں دوسروں تک پہنچانا آسان فرما دے۔ آمین اللہم آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نماز جنازہ۔ مسلمان میت کو کفن پہنانے کے بعد اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ نماز جنازہ ادا کر لیں تو دوسرے لوگ جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوں گے، البتہ ان کے حق میں سنت کا درجہ ہوگا۔ اور اگر کسی میت کی نماز جنازہ کوئی نہ پڑھے گا تو پھر سب گناہ گار ہوں گے۔ نماز جنازہ کی شرائط پر بھی آج بات ہوگی۔ شرائط یہ ہیں: نیت کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، ستر کو چھپانا، نماز جنازہ ادا کرنے والے اور میت دونوں کا پاک ہونا، نجاست کو دور کرنا، نماز جنازہ ادا کرنے والے اور میت دونوں کا مسلمان ہونا، میت کا موجود ہونا، اگر اس کا تعلق اسی شہر سے ہے، نمازی کا عاقل بالغ ہونا۔ نماز جنازہ کے ارکان یہ ہیں: قیام کرنا، 4 تکبیریں کہنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، میت کے لیے دعا کرنا، ترتیب قائم رکھنا اور سلام پھیرنا۔ نماز جنازہ کی سنتیں یہ ہیں: ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرنا، قرات شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا، اپنے لیے اور اہل اسلام کے لیے دعا کرنا، سرن قرات کرنا، چوتھی تکبیر اور سلام کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کرنا، سینے پر ہاتھ باندھنا اور صرف دائیں جانب سلام پھیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعہم اللہ فیہ۔ جس مسلمان کے جنازے میں ایسے 40 آدمی شامل ہوں جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں، یعنی شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول کرتا ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میت کی چارپائی اس طرح رکھیں کہ میت کا سر شمال کی سمت یعنی قبلے کی دائیں جانب اور پاؤں جنوب کی جانب ہوں، پھر باوضو ہو کر صفیں باندھیں۔ میت اگر مرد ہے تو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اگر عورت ہے تو اس کے درمیان کھڑا ہوگا۔ امام کے کھڑے ہونے سے پتہ چل جائے گا، اگر کوئی دیر سے آ رہا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ مرد کی میت ہے یا عورت کی، کیونکہ دونوں کے لیے صیغہ مختلف ہوگا نا، ہو اور ہا کا فرق ہوگا۔ پھر دل میں نیت کر کے دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور پہلی تکبیر کہہ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ جنازے میں سورۃ الفاتحہ۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے یعنی اللہ اکبر، پھر فاتحہ پڑھی جائے، سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف
پڑھا جائے اور پھر بیعت کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیر سیدنا بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور فرمایا، میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ اس حدیث سے جہری قرأت جو ہے وہ بھی ثابت ہوتی ہے، اور بڑا تعجب ہے کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے فاتحہ کا نام تو لیتے ہیں اور نماز جنازہ میں اسے پڑھتے ہی نہیں۔ طلحہ بن عبداللہ رحمہ اللہ کی ایک روایت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ تکبیر اولیٰ یعنی اللہ اکبر کے بعد سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر امام کو دوسری تکبیر کہنی چاہیے اور پھر نماز والا درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھی جائے۔ پہلی دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہمارے زندہ اور مردے کو، چھوٹے اور بڑے کو، مرد اور عورت کو، حاضر اور غائب کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر۔ اے اللہ ہمیں اس میت کے اجر سے محروم نہ رکھ، اور اس کے بعد ہمیں کسی گمراہی، کسی آزمائش میں نہ ڈال۔ دوسری دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ ترجمہ ہے، الہی اسے معاف فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت پہ رکھ، اسے درگزر فرما، اس کی بہترین مہمانی فرما، اس کی قبر فراخ فرما، اس کے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال، اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا ہے، اسے اس کے دنیا والے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اسے دنیا کے لوگوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر جوڑا عطا فرما، اسے بہشت میں داخل فرما اور فتنہ قبر، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا۔ تیسری دعا ہے اللہم انا فلان ابن فلان فی ذمتک وحبلی جوارک فقیہ من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ ہے، الہی یہ فلاں بن فلاں تیرے ذمے اور تیری رحمت کے صاحب ہے، اسے فتنہ قبر اور آگ کے عذاب سے بچا، تو اپنے وعدے وفا کرنے والا اور حق والا ہے۔ الہی اسے معاف کر دے اور اس پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخش دے اور رحم فرمانے والا ہے۔ جنازے کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور جنازہ ہونے اور تدفین سے فارغ ہونے تک ساتھ رہتا ہے
تو اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو صرف جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے یعنی تدفین نہیں کرتا تو اس کے لیے 1 قرات ہے۔ اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جنازے میں شامل ہو اور نماز جنازہ پڑھے اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو شخص میت دفن کرنے تک موجود رہے اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جلد دفن کرو، اگر وہ نیک ہے تو جس طرف تم اسے بھیج رہے ہو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر وہ برا ہے تو وہ بوجھ ہے جسے تم اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ اور دعائیں آہستہ پڑھی جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازے میں تعلیم دینے کی غرض سے سورۃ الفاتحہ بلند آواز میں پڑھی، لہٰذا جنازے میں امام تعلیم دینے کی نیت سے یعنی اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے اکثر لوگوں کو دعائے مغفرت یا کچھ اور نہ آتا ہو یا طریقہ نہ آتا ہو، تو اس نیت سے وہ اونچی آواز سے قرات کر سکتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ انہوں نے سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک دوسری سورت اونچی آواز میں پڑھی جو ہم نے سنی۔ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فارغ ہوئے تو میں نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور قرات کے بارے میں ان سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا میں نے جہری قرات اس لیے کی تھی یعنی اونچی آواز پہ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ اسے بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نہ رکھا جائے، یعنی اگر سامنے سے جنازہ گزر رہا ہے آپ اس میں شریک نہ ہیں نہ ہونا ہے تو یہ احترام ہے، جنازے کا ادب ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح جو ساتھ شامل ہیں جنازے کے اور جنہوں نے تدفین کرنی ہے ساتھ جا رہے ہیں وہ جب تک جنازہ نیچے نہ رکھا جائے وہ بھی نہ بیٹھیں۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ ایک نماز جنازہ ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھڑے ہونے کا حکم دیا، سب کھڑے ہو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ لہٰذا بعض علماء یہاں سے یہ حکم نکالتے ہیں کہ کسی وجہ سے اگر کوئی بیٹھ جائے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو خون سمیت دفنانے کا حکم دیا، ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی انہیں غسل دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں روایت کی ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پر 4 تکبیرات کہتے، ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیرات کہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور ان کے بھائی رضی اللہ عنہما کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ صہیب رضی اللہ عنہ نے مسجد میں پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مسلمان جس مسلمان کی تعریف کریں یعنی تعریف سچی ہونی چاہیے اور اچھی شہادت دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔
ہم نے عرض کیا اور 3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بھی۔ ہم نے عرض کیا اور 2؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھی۔ یعنی 2 لوگ بھی اگر سچی تعریف کریں مرنے والے کی، میت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ پھر ایک کے متعلق ہم نے سوال نہیں کیا۔ غائبانہ نماز جنازہ۔ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جو ہے یہ مشروع ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نجاشی شاہ حبشہ کے حوالے سے آئی ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ کے متعلق جو علماء ہیں ان میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر جو صالحین ہیں، جمہور سلف ہے، وہ اسے جائز کہتے ہیں، جبکہ کچھ اسے ناجائز خیال کرتے ہیں۔ جو اسے جائز قرار دیتے ہیں وہ صحیح البخاری الجنائز کی حدیث 1320 کو لیتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج حبشہ سے تعلق رکھنے والا ایک نیک سیرت انسان فوت ہو گیا ہے، آؤ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے صفیں درست کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے وقت ہم نے صف بندی کر رکھی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں 4 تکبیروں کے ساتھ نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ کا اہتمام اس لیے کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی سرزمین کے علاوہ غیر ملک میں فوت ہوا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ ایک ملک کا سربراہ مسلمان ہو اور اس کے اسلام کا چرچا بھی ہو چکا ہو، لیکن وہاں اس کا ہم نوا نہ ہو، حتیٰ کہ اہل خانہ اور دوست احباب بھی اس نعمت سے محروم رہے ہوں اور اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ چونکہ نجاشی جو ہے وہ مسلمان ملک میں فوت نہیں ہوا تھا، جیسا کہ مسند احمد میں بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرزمین مدینہ میں فوت نہیں ہوا تھا۔ اگر یہاں فوت ہوتا تو ظاہر ہے پھر اس کی موجودگی میں نماز جنازہ ہوتا نا، لہٰذا وہ نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ اس کے جنازے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لہٰذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا شریعت سے ثابت ہے۔ قبر پر نماز جنازہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیاہ رنگ کی ایک خاتون مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ وہ نظر نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ مجھے اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر بتائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا یہ قبریں تاریکی اور ظلمت سے بھری ہوتی ہیں، میری نماز کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو روشن کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ مسجد کی صفائی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ہمیں بھی کبھی موقع ملے تو ضرور کرنی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، وہ خاتون فوت ہو گئی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بتایا تو ہی پتہ چلا۔ آپ لوگوں کے کچھ اکثر سوالات آتے ہیں، ان کے بھی جوابات ساتھ ہی دے دیتی ہوں۔ اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں اس وقت داخل ہوا ہو جب اس کا کچھ حصہ گزر گیا ہو تو وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔
جب امام سلام پھیرے تو وہ بعد بے فوت شدہ حصہ ادا کرے اور پھر سلام پھیر دے۔ اگر اسے یہ محسوس ہو کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے فوراً بعد میت کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ جلدی جلدی تکبیرات مکمل کر لے اور پھر سلام پھیر دے۔ اگر کوئی شخص میت کو دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ ادا نہ کر سکا تو اس کی قبر کے سامنے قبلہ رو کھڑے ہو کر وہ نماز جنازہ ادا کر لے۔ کسی عورت کا حمل ساقط ہو جائے تو اگر وہ مردہ بچہ 4 ماہ یا زیادہ کا ہو تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اگر 4 ماہ سے کم ہو تو اس مردہ بچے کی نماز جنازہ پڑھے بغیر ہی اسے دفن کر دیا جائے گا۔ میت کو قبرستان لے جانا اور دفن کرنا، میت کو کندھا دینا اور اسے دفن کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اس پر پہلے بھی بات ہوئی ہے۔ میت کو دفن کرنا کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اسی طرح جنازے کے جلوس میں شامل ہونا اور اسے قبر تک پہنچانا جو ہے یہ مسنون عمل ہے۔ جو شخص نماز جنازہ کی ادائیگی تک جنازے میں شریک رہا اس کے لیے 1 قرات کا اجر ہے، اس پر پہلے بات ہو گئی، اور جو دفن بھی کرے گا تو 2 قرات کا اجر پائے گا۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ عورتوں کا گھروں سے نکلنا حرام ہے، کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جو ہیں وہ جنازوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا جنازوں کے ساتھ جانا صرف مردوں کا کام ہے۔ مسنون یہ ہے کہ قبر گہری اور وسیع بنائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، قبر بناؤ اور اسے وسیع اور گہرا کرو۔ عورت کو قبر میں اتارتے وقت قبر پر پردے کا اہتمام کرنا مسنون ہے، کیونکہ عورت کا معنی ہے پردہ، لہٰذا حتی الامکان اسے پردے میں رکھا جائے۔ جو شخص میت کو قبر میں اتارے وہ کہے بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام اور اللہ کی توفیق کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہم اسے دفن کرتے ہیں۔ اسی طرح میت کو قبر میں دائیں پہلو پر لٹایا جائے کہ اس کے چہرے کا رخ قبلے کی جانب ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے بارے میں فرمایا ہے، قبلتکم احیاء و امواتا، تم زندہ ہو یا مردہ دونوں حالتوں میں کعبہ تمہارا قبلہ ہے۔ قبر میں میت کے سر کے نیچے اینٹ یا پتھر رکھ دیا جائے یا مٹی کا ڈھیر لگا کر اس کا سر اونچا کر دیا جائے، چہرے کے سامنے والی دیوار کے قریب کیا جائے، اس کی قبر اور پشت کے پیچھے سہارے کے طور پر مٹی ڈالی جائے تاکہ اس کا بدن الٹ کر چہرے یا پشت کے بل نہ ہو جائے۔ پھر لاحد کو مٹی اور کچی اینٹوں سے مکمل طور پر بند کر دیا جائے، پھر اس پر وہی مٹی ڈال دی جائے جو قبر کھودتے وقت نکلی تھی، اس کے علاوہ مزید مٹی نہ ڈالی جائے۔ قبر کو ایک بالشت اونچا کیا جائے جو اونٹ کی کوہان کی طرح ہوتا ہے، تاکہ بارش یا سیلاب وغیرہ کا پانی اس پر ٹھہر نہ سکے، اور اس پر کنکریاں بھی ڈال دی جائیں اور پانی کا چھڑکاؤ بھی کر دیا جائے تاکہ مٹی جم جائے، ہوا یا آندھی سے بکھر نہ جائے۔ قبر کو ایک بالشت اونچا رکھنے کا مقصد اور حکمت یہ ہے کہ گزرنے والوں کو قبر دکھائی دے تاکہ لوگ اسے پامال نہ کریں، بلکہ قبر کی نشاندہی اور حد بندی کو واضح کرنے کی غرض سے اس کے ارد گرد پتھر رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ اس پر کسی قسم کی تحریر منع ہے۔ جب مسلمان کسی میت کو دفن کر کے فارغ ہوں تو مستحب یہ ہے
کہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا اور استغفار کریں۔ قبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی ایسا کیا تھا، لہٰذا یہ کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جو ہے وہ آگ میں لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح قبروں پر عمارتیں تعمیر کرنا، انہیں پتھر وغیرہ سے پختہ کرنا اور ان پر لکھنا سراسر حرام کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت کھڑی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ کرنے، ان پر لکھنے، ان پر عمارت کھڑی کرنے اور انہیں روندنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام شرک کا سبب ہے اور میت سے بے جا وابستگی کے وسائل اور ذرائع ہیں کہ جاہل لوگ جب کسی قبر پر خوبصورت عمارت دیکھیں گے تو اس کے ساتھ غیر شرعی طریقے سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح قبروں پر چراغاں کرنا، وہاں مساجد تعمیر کرنا، ان قبروں کے قریب یا ان کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کا قبروں کی زیارت کے لیے کثرت سے جانا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میت کے لواحقین کا لوگوں کو کھانے پر جمع کرنا، ان سے تلاوت کروانا اور پھر انہیں تحائف وغیرہ دینا، یہ عمل سلف صالحین کے ہاں معروف اور معلوم نہ تھا انہیں، بلکہ اہل علم نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔